The next ocean is the Atlantic Ocean, Bahre Okeanus. This is the world's second largest ocean. یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر یا بحر ہے. The ocean is oval or egg shaped. یہ بحر یا سمندر بیضوی یا انڈے کی شکل کا ہے. یہ سمندر بھی انڈے کی شکل کا یا بیضوی یعنی ناریل کی شیپ کا، ناریل نما. And is surrounded by North America and South America on the west while Europe and Africa are on the east. اور یہ گھرا ہوا ہے، سراؤنڈیڈ گھرا ہوا ہونا، گھیرے میں ہونا، نارتھ امریکہ شمالی امریکہ اینڈ ساؤتھ امریکہ اور جنوبی امریکہ کی طرف سے، آن دی ویسٹ مغرب کی طرف، اور یہ مغرب کی جانب سے بر اعظم جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ سے گھرا ہوا ہے. وائل یورپ اینڈ افریقہ آر آن دی ایسٹ، جبکہ یورپ اور افریقہ کی طرف سے، یورپ اور افریقہ اس کے مشرق کی طرف موجود ہیں، یا مشرق کی جانب سے یہ یورپ اور افریقہ سے گھرا ہوا ہے. The Arctic lies in its north and the Antarctica in the south. بحر منجمد شمالی اس سمندر کے شمال میں، اور بحر منجمد جنوبی اور بحر منجمد شمالی اس سمندر کے شمال میں، اور بر اعظم انٹارکٹیکا اس کے جنوب میں واقع ہیں. The shores of this ocean are well cut unlike the rough shores of the Pacific, and therefore establishing a port on this ocean is easier. The shores ساحل کنارے of this ocean اس سمندر کے are well cut اچھی طرح کٹے ہوئے ہیں، unlike the rough shores of the Pacific بحر الکاہل کے ساحلوں کے بحر الکاہل کے عمومی یا خراب ساحلوں کے برعکس اس سمندر یعنی بحر اوقیانوس کے ساحل اچھی طرح کٹے پھٹے ہیں. اینڈ دیئر فور اور اسی وجہ سے دیئر فور اسٹیبلشنگ بنانا، قائم کرنا، اپورٹ بندرگاہ آن دس اوشن اس سمندر پر از ایزیئر آسان ہے، اور اسی وجہ سے اس سمندر پر کوئی بندرگاہ قائم کرنا، کوئی نئی بندرگاہ بنانا بہت آسان ہے. فیمس ہاربرز اراؤنڈ دی اوشن انکلوڈ، ہاربرز بندرگاہیں، فیمس مشہور، اراؤنڈ دی اوشن اس سمندر کے گرد، انکلوڈ شامل ہونا، اس سمندر کے ارد گرد موجود مشہور بندرگاہوں میں ڈکر سینیگال، لاگوس نائجیریا، لزبن پرتگال، کارڈیز اسپین اینڈ ساؤتھ ہیمپٹن UK ساؤتھ ہیمپٹن ان دی ایسٹ اینڈ نیو یارک USA، بوسٹن USA اینڈ ریو دی جنیرو برازیل، ریو ڈی جنیرو برازیل ان دی ویسٹ. اس سمندر یا اس بحر کی مشہور بندرگاہوں میں ڈکر سینیگال کی، لاگوس نائجیریا کی، لزبن پرتگال کی، کارڈیز اسپین کی، اور ساؤتھ ہیمپٹن UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی، برطانیہ کی، ان دا ایسٹ مشرق میں. یہ تمام بندرگاہیں جن کا پہلے ذکر ہوا یہ مشرق کی جانب ہیں. اینڈ اور نیو یارک امریکہ کی، USA امریکہ کی، بوسٹن یہ بھی امریکہ کی، اینڈ ریو ڈی جنیرو یہ برازیل کی بندرگاہ. یہ 3 بندرگاہیں مغرب کی جانب واقع ہیں. گلیشیئرز فرام دی آرکٹک اوشن in the north sometimes drift into the Atlantic
posing a major hazard for ships in that region علاقہ. ڈرفٹ رک جانا، جما دینا. گلیشیئرز برفانی تودہ، برف کا تودہ، برف کا پہاڑ. آرکٹک اوشن بحر منجمد جنوبی، بحر منجمد شمالی، نارتھ شمال میں. برف کے پہاڑ یا برفانی تودے بعض اوقات شمال کی جانب سے بحر منجمد شمالی سمندر سے کھسکتے ہوئے اس سمندر میں آ گرتے ہیں، بحر اوقیانوس میں، اور وہ ایک ہیزرڈ، رکاوٹ شپس جہازوں کے لیے، پوزنگ اور وہ ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس سمندر میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کے لیے جو اس علاقے میں سے گزرتے ہیں. The most famous incident was the sinking of the Titanic, one of the biggest ships in that time in 1911. The most famous، بہت مشہور، سب سے زیادہ مشہور انسیڈنٹ، واقعہ، سنک بے جان چیز کا ڈوبنا. ٹائٹینک دنیا کا اس وقت بنایا جانے والا سب سے بڑا جہاز، بحری جہاز، ون آف دی بگیسٹ شپس. اسی طرح کا دنیا بھر میں اہم اور مشہور ترین واقعہ ٹائٹینک نامی جہاز کے ڈوبنے کا 1911 میں پیش آیا، جو کہ اس وقت بنایا جانے والا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، اور وہ اسی علاقے میں کسی ایک برفانی تودے سے، برف کے گلیشیئر سے ٹکرا کر سمندر میں غرق ہو گیا تھا. بہت ہی مشہور واقعہ تھا، اور یہ بہت بڑا جہاز تھا اپنے وقت کا یہ، لیکن اس ٹائٹینک کے ڈوبنے کے دوران کوئی بھی مسافر زندہ نہ بچ سکا. صرف ایک خوش قسمت مسافر جو تھا وہ زندہ بچا اس حادثے میں. The next ocean is the Indian Ocean. بحر ہند. This is the third largest ocean in the world. یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے، بحر ہے، and is bordered by Africa and Atlantic Ocean in the west and the Pacific Ocean in the east. یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے اور اس کی سرحدیں بائی افریقہ اینڈ دی اٹلانٹک اوشن ان دی ویسٹ، مغرب میں افریقہ اور بحر منجمد جنوبی سے ملتی ہیں، اور بحر الکاہل سے اور اس کی سرحدیں یا اس کے کنارے براعظم بحر اوقیانوس اور افریقہ سے، مغرب کی طرف بحر اوقیانوس اور افریقہ سے ملتے ہیں، جبکہ مشرق کی طرف بحر الکاہل سے ملتے ہیں. This is the third largest ocean in the world. یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے and is bordered by Africa and the Atlantic Ocean in the west. اور اس کی سرحدیں مشرق میں افریقہ اور بحر الکاہل سے ملتی ہیں، مغرب میں اس کی سرحدیں بحر الکاہل اور براعظم افریقہ سے ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں اس کی سرحدیں، اس کے کنارے بحر اوقیانوس سے ملتے ہیں. Its largest island is Australia. اس کا سب سے بڑا جزیرہ آسٹریلیا ہے. which is in the south، جو کہ اس کے جنوب میں ہے. the Arabian Sea، بحیرہ عرب، which washes the coast of Pakistan, India, the Arabian Peninsula and many countries of Africa is also part of this ocean.
اوشن سمندر، بحر بڑا یعنی بڑا سمندر، عربین سی بحیرہ عرب، واٹس کا لفظی مطلب دھونا، عربین پیننسولا جزیرہ نما ہند، بحیرہ عرب جو کہ پاکستان، بھارت اور جزیرہ نما ہند اور افریقہ کے کئی ممالک کے ساحلوں کے ساتھ لگتا ہے، اسی بحر کا یعنی بحر ہند کا ہی ایک حصہ ہے۔ The shores of the Indian Ocean are not well cut. بحر ہند کے شور ساحلی کنارے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ بحر ہند کی ساحلی کنارے بہت زیادہ اچھی طرح کٹے ہوئے نہیں ہیں، and hence it is not easy to make a harbor there. اور اسی لیے یہاں کوئی بندرگاہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ The most famous harbors include Nairobi, کینیا، دارالسلام، تنزانیہ، عدن، یمن، کراچی، پاکستان، ممبئی، انڈیا، کولمبو، سری لنکا، رنگون، برما اینڈ بینکاک، تھائی لینڈ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہم ترین بندرگاہوں میں نیروبی کینیا کی، دارالسلام تنزانیہ کی، عدن یمن کی، کراچی پاکستان کی، ممبئی بھارت کی، کولمبو سری لنکا کی، رنگون برما کی اور بینکاک تھائی لینڈ کی بندرگاہیں شامل ہیں۔ The route followed by most ships from Asia to Europe passes through the Arabian Sea before crossing the Suez Canal. The route راستہ followed پیچھا کرنا، نقش قدم پر چلنا، most ships زیادہ تر جہاز، ایشیا سے یورپ تک کا، passed through the Arabian Sea. The route followed by most ships from Asia to Europe passed through the Arabian Sea before crossing the Suez Canal into the Mediterranean Sea. ایشیا سے یورپ جانے والے بحری جہاز نہر سوئز سے گزرنے سے پہلے بحیرہ عرب میں سے ہی گزر کر آگے جاتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں سے ہی گزر کر نہر سوئز میں سے گزرنے سے پہلے بحیرہ عرب میں سے گزر کر آگے جاتے ہیں اور پھر بحیرہ روم تک پہنچتے ہیں۔ میڈیٹرانین سی، بحیرہ روم۔ Before the opening of the Suez in 1869 AD, these ships had to circle around the continent of Africa and into the Antarctic Ocean in order to enter the Mediterranean Sea from Gibraltar in the west. نہر سوئز کے افتتاح سے پہلے یا نہر سوئز کے کام شروع کرنے سے پہلے ان جہازوں کو براعظم افریقہ کے گرد چکر لگانا پڑتا تھا، گھوم کے آنا پڑتا تھا اور پھر بحر اوقیانوس میں داخل ہونا ہوتا تھا اور پھر بحر اوقیانوس میں داخل ہونے کے بعد یہ جہاز جو تھے وہ بحیرہ روم میں داخل ہوتے تھے
آبنائے جبرالٹر کے ذریعے مغرب کی جانب سے، یعنی ان کو ایک بہت زیادہ لمبا چکر کاٹ کے جو ہے وہ یورپ سے افریقہ اور ایشیا، یا ایشیا اور افریقہ سے ایشیا سے افریقہ سے یورپ جو ہے وہ جانا پڑتا تھا۔ اس ٹاپک کو ہم تفصیل کے ساتھ کلاس 7 کی چیپٹر نمبر 2 این انٹروڈکشن ٹو مسلم ورلڈ میں پڑھ چکے ہیں، جس میں کنسٹرکشن آف سوئز کینال اینڈ امپورٹنس آف سوئز کینال والا ٹاپک تھا۔ تو اس میں ہم نے یہ بات تفصیل سے ڈسکس کی تھی کہ جب نہر سوئز نہیں بنی تھی تو یہ ایشیا افریقہ کے دور دراز کے علاقوں تک یورپ سے جو جہاز جایا کرتے تھے انہیں افریقہ کے گرد سے بڑا لمبا چکر کاٹ کر گھوم کر جانا پڑتا تھا جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے دور دراز کے ممالک تک، لیکن یہ نہر سوئز کے بننے سے یہ اب ان کو یہیں سے بحر عرب کو کراس کرتے ہیں اور آگے پھر یہ نہر سوئز میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور نہر سوئز میں انٹر ہونے کے بعد پھر یہ میڈیٹرانین سی یعنی بحیرہ روم تک اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ نہیں بنی تھی تو بحیرہ روم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں باہر ہی ٹھہر کر گھومنا پڑتا تھا پورا، تاکہ یہ اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس سرکل سے گھوم کر یہ اندر داخل ہوتے تھے افریقہ یا ایشیا میں۔